پانچویں چیز جو جاہلیت کے دور میں یا اس سماج میں رائج تھی وہ دلیل کے مقابلے میں اکثریت کو دلیل بنانا. واقعی جو علمی دلیل ہے اس کی بجائے میجورٹی کو اپنے لیے دلیل بنا لینا، یہ بھی ان کی برائی تھی. یعنی ان کے نزدیک جو لوگ زیادہ ہیں وہ لوگ صحیح ہیں، جو لوگ تھوڑے ہیں وہ لوگ غلط ہیں، جو آگے بھی آئے گا. جیسے یا ایک چیز اگر زیادہ لوگ مانتے ہیں تب جا کے وہ صحیح ہوگی، اور اگر زیادہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے. تو لوگوں کی گنتی کی بنیاد پر کسی چیز کے حق یا باطل ہونے کا فیصلہ وہ لوگ کرتے تھے. یہ کوئی مطلب نہیں لگتا ہے، یہ بات ہی بھی سرے سے عقل کے بھی خلاف ہے. مان لیجیے مثال کے طور پر ایک کمرے میں 100 لوگ ہوں اور 100 لوگوں میں فیصلہ کرنے کا وقت آئے، بتائیے یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے. 51 لوگ کہیں صحیح ہے اور بچے کتنے 49 وہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ غلط ہے. 51 لوگ کہیں صحیح ہے، لیکن پھر ایک ہی رائے بدل جائے یہاں سے، تو نہیں میں سوچا بہت غور کیا، اب مجھ کو بھی یہ غلط لگ رہا ہے، وہ جا کے ان کی صف میں بیٹھ جائے. اب کیا کریں گے؟ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، کیونکہ 50 صحیح بول رہے ہیں 50 غلط بول رہے ہیں، تو ان کی بھی بات صحیح ہے، یہ ابھی برابر سرابر ہو گیا. پھر ادھر کا اٹھ کے ادھر چلا جائے، صحیح والوں میں سے غلط میں جا کے بیٹھے کہ میں بھی اب کنونس ہو گیا، اور اس کے جانے سے اور مجھ کو بھی تاکید ہو گئی. اب کیا ہو گیا؟ 5 منٹ پہلے جو زیادہ لوگ تھے وہ اس کو صحیح کہہ رہے تھے، اب 5 منٹ بعد اب غلط کہنے لگے. تو یعنی لوگوں کی گنتی سے حقائق بدل جائیں گے. حقیقت تو ابھی اپنی جگہ باقی ہے. لوگوں کے اس کمرے سے اس کمرے میں جانے سے کیا واقعی حقیقت بدل جاتی ہے؟ نہیں، یہ بے وقوفی ہے. تو میجورٹی کو دلیل بنانا حق کے مقابلے میں، علم کے مقابلے میں، حقائق کے مقابلے میں، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. شیخ محترم کہتے ہیں ان من اکبر قواعدهم الاغترار بالاکثر. الاغترار بالاکثر ان لوگوں کے بڑے بڑے قاعدوں میں سے، پرنسپلز میں سے ایک قاعدہ، ایک اصول یہ تھا کہ وہ لوگ اکثریت سے دھوکہ کھاتے تھے. وَيَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الشَّيْءِ اور کسی چیز کے صحیح ہونے پر وہ میجارٹی سے دلیل پکڑتے تھے. وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ بِغُرْبَتِهِ وَقِلَّةِ أَهْلِهِ اور کسی چیز کے باطل ہونے کا، اجنبی ہونے کی وجہ سے یا اس کے ماننے والوں کی قلت کی وجہ سے وہ اس چیز کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتے تھے. یہ چیز ہمارے سننے میں نہیں آئی کبھی، نئی چیز ہے تو نئی ہے کا مطلب غلط ہے، پرانی ہے کا مطلب صحیح ہے، یا پھر اس کے ماننے والے کم ہیں تو غلط ہے، ماننے والے زیادہ ہیں ماشاءاللہ صحیح ہے. تو یہ ان کا اصول تھا کہ جس کے ماننے والے زیادہ ہوں وہ صحیح ہے، جس کے ماننے والے کم ہوں وہ کیا ہے؟ غلط ہے. میجورٹی کو دلیل بناتے تھے. لیکن اسلام نے اس کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس فکر کو بیان کیا، اور اللہ نے ان کی بات ذکر کی، کہا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ہمارے پاس مال زیادہ ہے اور ہماری اولاد زیادہ ہے تو ہم کو عذاب نہیں ہوگا. اس میں کوئی جوڑ دکھائی دیتا ہے؟ وہ ایسی جیسے کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس بہت مال ہے اور میری فیملی بہت بڑی ہے لہٰذا مجھ کو سزا نہیں ہوگی، قانون کی روح سے میں سزا پانے والوں میں سے رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری فیملی بڑی ہے، میری اولاد زیادہ ہے، تو مجھ کو پھانسی نہیں دی جائے، مجھ کو سزا نہ دی جائے، مجھ کو قتل نہ کیا جائے، میرا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو اس کی فیملی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کے پاس پیسہ زیادہ اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا خاندان بڑا ہے یا اس کے ساتھی زیادہ ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے، چاہے ماننے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ فرعون نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے علاقوں میں بھیجا اور کیا کہا؟ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. ابن کثیر کہتے ہیں لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ أي لطائفة قلیلہ، یہ کیا ہے؟ چھوٹی جماعت ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھوڑے لوگ ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ ہیں، ہماری فوج ہے، ہم لوگ بہت طاقت والے ہیں. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ کیا صحیح ہو سکتے ہیں اور یہ کیا بگاڑ دیں گے؟ تو ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ اہل باطل
اپنی اکثریت، اپنی زیادتی، زیادہ لوگوں کے ساتھ ہونا، اس کو دلیل بناتے آئے ہیں، اور اہل حق کو ان کی قلت کی وجہ سے باطل مانتے آئے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی چیز کے ماننے والے کم ہوں تو حق ہیں، تو یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی ایک نیا عجوبہ نکالتا ہے، نئی چیز نکالتا ہے، اور ماننے والا اکیلا ہوتا ہے، سمجھتا ہے پوری دنیا ایک طرف میں ایک طرف ہوں، اور قرآن میں آیا ہے کہ حق والے کم ہوتے ہیں تو میں بھی صحیح ہوں۔ یہ صحیح نہیں۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو، کم ہونا غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور زیادہ ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق کے ماننے والے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کا کم یا زیادہ ہونا کسی حقیقت کو حق یا باطل نہیں بناتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ نہ میجورٹی سے کوئی چیز صحیح ہو جاتی ہے، نہ مائنورٹی سے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے طور پر کچھ نئے نئے افکار اپنا لیتے ہیں، سماج میں وہ کم ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کم ہیں اس لیے صحیح ہیں۔ ضروری نہیں۔ کچھ لوگوں کا کم ہونا بھی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور زیادہ ہونا بھی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اہل باطل کا یہ طریقہ لیکن عموماً رہا ہے کہ وہ اپنی کثرت کی وجہ سے، اپنی میجورٹی کی وجہ سے اپنی حقانیت کا استدلال کرتے آئے ہیں۔ یہ کوئی دلیل اسلام میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو دلیل شمار نہیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَأَتَاهُمْ بِضِدِّ ذَلِكَ وَأَوْضَحَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِّنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلاف بات بیان کی، اور ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں اس کی تردید کی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ سورہ الانعام میں آیت نمبر 116 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اے نبی، اگر آپ یہ اصول بنا لیں کہ زمین کی اکثریت کی پیروی کریں تو یہ آپ کو اللہ کی راہ سے، ہدایت سے بھٹکا دیں گے۔ اگر ایک آدمی قاعدہ بنا لے کہ جو بھی میجورٹی رہے گی میں اس کے پیچھے چلوں گا، ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگ جائیں، ان کی ماننے لگ جائیں، تو یہ اللہ کی راہ سے آپ کو بھٹکا دیں گے۔ کیوں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اٹکل پر چلتے ہیں، اپنے خود کے بنائے ہوئے خود ساختہ فلسفوں پہ چلتے ہیں، بے بنیاد باتوں پر چلتے ہیں، اپنے گمان پر چلتے ہیں، اپنے ذہن کی اختراع پر چلتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ جھوٹ گھڑنے والے لوگ ہیں، اپنے جو ہے جھوٹ باطل گھڑتے ہیں اور اس پر خود بھی چلتے ہیں، دوسروں کو بھی چلاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایک انسان ایک غلط فلسفہ بناتا ہے اور پھر خود ہی اس کا یقین اتنا بیٹھ جاتا ہے اس کو کہ اس کا دیوانہ ہو کہ اس کے پر چلنے لگتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ گمان پر چلتے ہیں، دلیل پر نہیں، وہ جھوٹ پر چلتے ہیں، حق پر نہیں۔ لہٰذا اگر اے نبی آپ اکثریت کے پیچھے چلو گے تو راہ سے یہ لوگ بھٹکا دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی اکثریت ہر دور میں غلط پر رہی ہے، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ رہا ہے۔ کیوں؟ علم نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے، اپنے طور پر بنا لیتے ہیں اور اس پر چلنے لگتے ہیں۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب، گھٹیا اور عمدہ، حرام اور حلال، باطل اور حق برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے خبیث کی کثرت تجھ کو تعجب میں ڈال دے، تجھ کو متاثر کر دے۔ بعض اوقات ایک آدمی غلط چیز کو سماج میں ہوتا دیکھتا ہے، اتنے زیادہ لوگ اس چیز پر چلتے ہیں کہ یہ بھی اس سے مرعوب ہو کر اس کے بارے میں نظر ثانی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کہیں صحیح تو نہیں۔ بعض اوقات لوگوں کی کثرت انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، رعب کی وجہ سے، منفعت کی وجہ سے، ان کے اثر کی وجہ سے، ان کی طاقت کی وجہ سے، یا صرف اس وجہ سے کہ زیادہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ سب پاگل تو نہیں ہیں، اس میں سمجھدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں،
تو آدمی دیکھتا کہ جب اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث پر زیادہ لوگ کیوں نہ ہو، خبیث زیادہ کیوں نہ ہو، زیادہ کبھی صحیح ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، اسلام اپنی ابتدا میں معاشرے میں اجنبی تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، جیسے اجنبی ہوتا ہے کسی اور علاقے سے کوئی آدمی ہماری بستی میں آ جائے ہم نہیں پہچانتے اس کو، یہ کون ہے بھائی، نہیں جانتے ہم۔ اسلام بھی ایسا ہی بعد کے دور میں اجنبی ہو جائے گا۔ وہ حقیقی دین جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ جیسے پہلے اجنبی تھا اپنے معاشرے میں، بعد میں پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا دین لے کر آئے، اس دین میں لوگوں نے رسم و رواج کا اضافہ کر کے اس کو شرک تک پہنچا دیا۔ وہی چیز جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام تھے، جس کی بنیاد پر آگ میں ڈالے گئے، جس کی بنیاد پر باپ کو چھوڑنا پڑا، جس کی بنیاد پر اتنی ساری قربانیاں دی، ان کی زندگی میں انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، توحید کا گھر بنایا۔ وہی شخص، انہی کے نام پر لوگوں نے شرک کو رائج کر دیا۔ اسلام جب شروع ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے عرب میں، تو حقیقی دین اسلام لوگوں کے لیے اجنبی تھا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا، سب کو چھوڑو اور ایک ہی کی عبادت کرو۔ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب چیز ہے، یہ کیا نیا لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے وہ نیا نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے حقیقتاً نیا ہونا، ایک ہوتا ہے لوگوں کی رؤیت کے اعتبار سے نیا ہونا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماضی کی ہوتی ہیں، ان کا رواج اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اگلی کئی نسلوں کے بعد وہ چیز ان کو نہیں لگتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے ہمارے اپنے بچوں کو اگر ہم پرانے جو کسیٹ ہوا کرتے تھے وہ دکھائیں گے تو بولیں گے یہ کیا ہے، کیونکہ یہ سی ڈی آئی، اب سی ڈی بھی چلی گئی، اب جو ہے نیا دور آ گیا ہے، اب سیڈیاں بھی نہیں، سی ڈی سے پہلے کسیٹ ہوتے تھے، اس سے پہلے وہ جو ہے گراموفون استعمال ہوتا تھا۔ اب آپ بچوں کو بتائیں گے کہیں یہ نئی چیز کہاں سے لائے، کہ نیا ہے کچھ تو، لیکن نیا نہیں، یہ پرانا ہے۔ بہت ساری چیزیں اتنی پرانی ہو جاتی ہیں، پرانی گاڑیاں اگر آپ لے کے آ جائیں تو نئی گاڑی سمجھے گا کوئی اس کو۔ تو بعض چیزیں پرانی ہوتی ہیں لیکن سماج میں رائج نہ ہونے کی وجہ سے سماج کی نسبت سے وہ نہیں ہوتی ہے، سماج کی نسبت سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ تو بعد میں بھی دین اتنا زیادہ رواج اس کا کم ہو جائے گا، واقعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے، لوگوں میں وہ چیز اجنبی ہو جائے گی، لوگ اس دین کو اجنبی مانیں گے۔ کیا ان لوگوں کی وجہ سے وہ دین غلط ہو جائے گا؟ میجارٹی میں اتنا زیادہ بگاڑ ہوگا، جیسے آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے، غربا کون ہے، اجنبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا اناس صالحون فی اناس سوء کثیر، یہ بہت تھوڑے نیک لوگ ہوں گے۔ اناس صالحون فی اناس سوء کثیر، بہت سارے بگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان کچھ نیک لوگ ہوں گے۔ جو لوگ ان کی نہیں مانیں گے، ماننے والوں سے وہ زیادہ ہوں گے، یعنی نہ ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، ماننے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ تھوڑے ماننے والے ہونے کی وجہ سے کیا وہ غلط ہو جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ اصول نہیں ہے، گنتی اصول نہیں ہے۔ حقانیت اور کسی چیز کے باطل ہونے کی گنتی اصول نہیں ہے، لیکن جاہلیت میں گنتی اصول تھا۔ تو یہ بھی ایک غلط اصول ان کا تھا جس کی تردید اسلام نے کی۔ چھٹی چیز، دلیل کی بجائے پچھلوں کے رسم و رواج سے استدلال۔